السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ تو آج ہم بات کریں گے دعا کی فضیلت و برکات پہ اور دعا کی قبولیت کی دیری میں، جسے ہم سب جانتے ہیں کہ دعا ایک انتہائی پاورفل عمل ہے جس کی مدد سے اللہ پاک سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، اور دعا کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دعا کرنا اور اس پہ قائم رہنا اور اللہ پاک کا کامل یقین رکھنا کہ وہ ضرور ہماری دعا کو قبول کریں گے، اور اگر ہماری قبول نہیں ہو رہی دعا تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ دعا ہمارے لیے بہتر نہ ہو اور ہمارے لیے کسی بڑے نقصان کا باعث ہو۔ اللہ پاک ہم سے بہتر لے کے ہمیں بہترین سے نوازتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک ہماری کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتے، بس ہماری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے اور وہ درست وقت پر قبول کی جاتی ہیں اور ہمیں کسی اور بہترین شکل میں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی لیے دعا کی قبولیت کی دیری میں ہمارے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے شیطان ہمیں نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ سخت گناہ ہے۔ ہمارے دل میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، ہمیں گناہ اور شرک کی طرف دھکیلنے لگتا ہے، جو کہ شیطان کا ایک اہم اور پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانیاں آنے لگتی ہیں، نا امیدی آنے لگتی ہے اور اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، اور اللہ سے دوری ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارا ہر کام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہماری زندگی دھرم برہم ہو جاتی ہے اگر ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا ایک پل بھی کچھ نہیں ہے، خاک کے برابر ہے۔ دعا ہمیں اللہ پاک سے جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب تک ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں گے، ہم اللہ پاک سے جڑے رہیں گے، اور ہماری دعاؤں میں قبولیت کی دیری میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارا مانگنا پسند آتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں، ایسے ہی جڑے رہیں، اسی شدت سے ہم ان سے مانگیں۔ اور وہ تو بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی میں اتنی نا امیدی کیوں ہے؟ ہماری زندگیوں میں اتنا سٹریس کیوں ہے؟ ہمیں اتنے نا امید اور بجھے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اللہ سے دوری ہے۔ یہی دوری ہمیں ہر وقت سٹریس میں رکھتی ہے، ہمیں ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا کیے رکھتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ سٹریس نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں میں ایسی پریشانیاں نہیں ہوتی جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ہمیں جب بھی کچھ چاہیے، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے تو ہم اللہ سے مانگیں، نہ کہ انسانوں سے مانگیں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ دے گا، اللہ سے مانگنی ہے ہم نے یہ چیز، اور پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی سے پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، ہمارے اپنوں سے، ہمارے بہت نزدیکی لوگوں سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، ہماری اولادوں سے ہمیں اللہ پاک آزماتے ہیں، اور یہ ہم آزمائش میں ہم دعا کرنا بھول جاتے ہیں، ہم پریشانیوں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ انہی پریشانیوں کی وجہ سے ہم دکھوں میں اور تکلیفوں میں گھر جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں ہم اپنے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اس وقت میں کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے کامیابیاں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا فرماتے ہیں، ہماری زندگی کے ہر انزائٹی، ہر سٹریس کو دور کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ہمیں۔ بنا مانگے تو بنا کیے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم کوئی بھی کام لے لیں، کوئی بھی کسی بھی چیز کی مثال لے لیں، جب تک ہم کسی بھی چیز کے لیے محنت نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، تب تک ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، نہیں ملتی ہمیں وہ چیز۔ ایسے ہی انسان کی خواہشات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے شدت سے اور دل سے دعا مانگنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر راستہ کھول دیں گے، ہمارے لیے ہر راستہ آسان کر دیں گے۔
ہر مشکل ہمارے لیے آسانی میں بدل جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غم کا سجدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے غم میں کیا ہوا سجدہ کتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے اس انسان سے جو غمگین ہونے کے باوجود، دکھ میں، تکلیف میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے آگے آ کے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت محبوب ہے وہ سجدہ۔ جیسے کہ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسی تکلیف ملتی ہے، ایسی انسان آزمائش میں ہوتا ہے کہ اتنا انسان تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت کرتا ہے، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ بیان کر سکتا ہے۔ اس کے دل کی حالت، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اور وہ بہت تھک چکا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں، اسے ہمت دیتے ہیں، اس کے دل میں ایسے خیال پیدا کرتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ ہے ہمارے اللہ کی محبت انسان کے لیے، جو انسان کو بالکل معلوم نہیں۔ اور یہی انسان کی دعا کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ انسان روئے، گڑ گڑائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو آنکھوں سے نکلے آنسو بہت پسند ہیں۔ انسان کی تکلیف میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کو بے انتہا محبوب ہے، اور اللہ بہت چاہتا ہے اس انسان کو جو اس تکلیف میں اس سے دعا مانگتا ہے۔ اور یہی ہماری قبولیت کی، ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہم تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے مشکلات میں ہم اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہم اس کے آگے روئیں، ہم اس کے آگے اپنی پریشانی بیان کریں۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ دوسروں سے بیان کرنے لگتے ہیں اپنے دکھوں کو، اپنے پریشانیوں کو، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یقین مانیں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یا کسی تکلیف میں ہیں نا، تو جا کے اپنے اللہ کے آگے 2 رکعت نماز سجدہ کریں، نفل پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ آپ کی جتنی بھی تکلیف ہوگی، جتنا بھی سٹریس ہوگا، اگر وہ ختم نہ ہوا نا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ختم نہ ہو، آپ پرسکون نہ ہوں، آپ کی جسم میں، آپ کی روح کو ایسا سکون عطا فرمائیں گے اللہ پاک کہ آپ کی سوچ ہے۔ اس لیے مشکلوں سے اور پریشانیوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ خوش ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے قریب کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے، ہمیں اللہ سے جڑنے کا ایک اور موقع ملا ہے۔ یہ پریشانی ہمارے پر اسی لیے آئی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دعا کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین طریقہ ہے اللہ سے جڑنے کا۔ ہاں، وقتی پریشانی بہت ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں آتا ہے بہت، لیکن اگر اسے کامل یقین ہو اپنے اللہ پہ، بھروسہ ہو اپنے خدا پہ، تو وہ زیادہ دیر پریشان نہیں رہ پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو پریشانی میں مبتلا کبھی نہیں کرتے، ان کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے اللہ پاک۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بالکل درست ہو جائیں گے۔ اپنا یقین کامل کریں، اور اپنی دعا کا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، تاکہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔